روایت ہے جو قبیلہ ثقیف میں کذاب ہوگا، تو مسلم مہدی میں وضاحت موجود ہے کہ یہ کذاب ہے، یہ مختار ثقفی ہے۔ مسلم شریف میں تو ذکر نہیں ہے کہ یہ ابو عبیدہ ثقفی ہے۔ اچھا، امام ترمذی نے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہے۔ ہمارے پاس کوئی مضبوط بات ایسی کوئی موجود نہیں ہے اسپیسیفکلی کہ ہم اس کی بنیاد کے اوپر مختار ثقفی کے اوپر اسے فٹ کریں۔ مسلم مہدی میں حدیث ہے نا، مسلم مہدی میں کیا کہ وہ جو کذاب ہے وہ مختار ثقفی ہے؟ نہیں، حدیث تو ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے تو نام ہی نہیں لیا جہاز کا بھی، تو مختار کا نام کیسے لے لیا آپ نے؟ حدیث نہیں ہوگی، کون ہوگا کسی کا؟ اور یہ جو مسند احمد اور ابن ماجہ سے پیش کرتے ہیں نا روایتیں، ان روایتوں میں کلام ہے۔ محتشم حضرات، آپ نے مرزا انجینئر کا کلپ سماعت کیا کہ مرزا انجینئر ایک چھوٹے سے بچے کے سامنے لاجواب ہو گیا۔ مرزا انجینئر کی بولتی بند ہو گئی، وہ جواب صحیح معنوں میں اس کا نہ دے سکا۔ گفتگو ہو رہی تھی کہ مختار ثقفی کے حوالہ سے، مختار ثقفی ایک ایسا آدمی ہے جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو چن چن کر مارا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لیا، لیکن بدقسمتی سے اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اور یہ ایسا آدمی تھا جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے خبریں دے دی تھیں، اس کے کذاب ہونے کے لحاظ سے، اس کے جھوٹا ہونے کے لحاظ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے خبریں دے دی۔ اس کے علاوہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو کذاب اور نبوت کا داعی سمجھتے تھے، کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اہل بیت اطہار بھی اس کو نبوت کا دعویٰ کرنے والا اور جھوٹا سمجھتے تھے، اور امت کے بڑے بڑے علماء نے بھی اس بات پر اتفاق ذکر کیا ہے، تمام لوگوں کا، تمام امت کا، کہ یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا۔ محتشم حضرات، مرزا انجینئر کے سامنے جب وہ حدیث مسلم شریف کی پیش کی گئی تو اس نے کہا کہ اس مسلم شریف کے حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، اس کا نام نہیں ہے۔ وہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا والی حدیث کہ حجاج بن یوسف سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ سنو ان فی ثقیف کذابا و مبیرا، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک مبیر ہوگا، اور فرمایا وَأَمَّا الْكَذَّابُ فَرَأَيْنَاهُ، فرمایا وہ جو کذاب ہے اس کو تو ہم دیکھ چکے ہیں، اور وَأَمَّا الْمُبِيرُ، فرمایا وہ جو مبیر ہے، ظالم ہے، سفاک ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ تو ہے۔ محتشم حضرات، مرزا انجینئر نے کہا کہ اس روایت میں مختار کا نام ذکر نہیں کیا گیا، اگرچہ یہی روایت جب امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد نے اپنی کتاب مسند حمیدی میں ذکر کی، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے ایسے استاد ہیں کہ پہلی حدیث جو امام بخاری نے ذکر کی ہے وہ انہی سے ذکر کی ہے۔ تو محتشم حضرات، مسند حمیدی کی حدیث نمبر 326 ہے اور صفحہ نمبر 197 ہے، پر جو ذکر کیا ہے وہاں یہ الفاظ موجود ہیں کہ بنی ثقیف میں ایک کذاب اور ایک مبیر نکلے گا، اور فرمایا فَأَمَّا الْكَذَّابُ فَقَدْ رَأَيْنَاهُ يَعْنِي الْمُخْتَارُ، فرمایا کہ وہ جو کذاب ہے ہم اس کو دیکھ چکے ہیں، وہ کون ہے؟ فرمایا وہ مختار ہے۔ وَأَمَّا الْمُبِيرُ فَأَنْتَ، فرمایا وہ مبیر جو سفاک ہے، ظالم ہے، اور اے حجاج وہ تو ہے۔ محتشم حضرات، مسلم شریف کی حدیث کے تحت علامہ نووی رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَىٰ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكَذَّابِ هُنَا الْمُخْتَارُ، فرمایا علماء نے اتفاق کیا ہے اس بات پر کہ یہاں کذاب سے مراد وہ مختار ہے۔ اس کے علاوہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بخاری شریف کی شرح میں ذکر کیا کہ وہ کذاب سے مراد مختار ہے۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے دلائل النبوہ کی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 425 پر لکھا کہ وَقَدْ شَهِدَ جَمَاعَةٌ مِّنْ أَكَابِرِ التَّابِعِينَ عَلَى الْمُخْتَارِ، فرمایا تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت نے گواہی دی ہے کہ وہ جو کذاب ہے، وہ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے، وہ مختار ہے۔ اس کے علاوہ اہل سنت و جماعت اور شیعہ حضرات کی کتب میں یہ موجود ہے کہ جو مختار ثقفی تھا وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا۔ طبقات الکبریٰ میں ابن سعد نے ذکر کیا، جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 109 ہے۔ علامہ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 235 پر ذکر کیا، اور شیعہ حضرات نے رجال کشی کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 341 پر ذکر کیا کہ امام باقر نے فرمایا کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ مختار پر لعنت فرماتے تھے۔ تو ایک آدمی نے کہا وہ تو آپ کی وجہ سے مارا گیا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھتا تھا۔ محتشم حضرات، اس کے علاوہ مسند احمد میں روایت موجود ہے، روایت کا نمبر ہے 1912 کہ حضرت علی کے بیٹے
حضرت امام محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ مختار وحی کا دعویٰ کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ میرے اوپر وحی آتی ہے۔ محتشم حضرات، یہ عام لوگ نہیں ہیں، اہل بیت اطہار کے امام باقر حضرت امام زین العابدین اور حضرت علی المرتضیٰ کے شہزادے محمد بن حنفیہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ امام بخاری نے اپنی کتاب تاریخ الصغیر اور تاریخ الاوسط میں ذکر کیا۔ تاریخ الصغیر کی صفحہ 707 پر فرمایا کہ ایک تابعی سے ایک قول نقل کیا ہے کہ مختار وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا۔ امام ابن حبان نے اپنی کتاب السکات میں لکھا کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا۔ محتشم حضرات، مرزا انجینئر کہہ رہا تھا سنن الکبریٰ کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 122 سے جو روایت پیش کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مختار کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ محتشم حضرات، اس کی سند میں ایک راوی ہے یونس بن عبید، ان کا حضرت نافع سے سماع ثابت نہیں ہے، تو مرزا کے بقول وہ جعلی روایت ہے۔ محتشم حضرات، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختار ثقفی کو وہ تو کذاب اور مدعی نبوت جانتے تھے۔ محتشم حضرات، یہ مجموع الزوائد کی جلد نمبر 7 ہے اور اس کی حدیث نمبر 12488 ہے۔ حضرت اسحاق فرماتے ہیں قلت لعبداللہ بن عمر، فرمایا میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ان المختار یزعم انہ یوحی الیہ، کہ میں نے کہا کہ مختار یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی طرح وحی آتی ہے۔ قال صدقہ، حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا وہ سچ کہتا ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیاطین جو ہیں وہ اپنے دوستوں کی طرح وحی کرتے ہیں، یعنی مختار کی طرف جو وحی آتی ہے وہ رحمانی وحی نہیں ہے، وہ شیطانی وحی ہے۔ محتشم حضرات، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس کو یہ گمان کرتے تھے کہ اس کی طرف شیطان کی وحی آتی ہے، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ اما نور الدین حسمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا رواہ الطبرانی فی الاوسط ورجالہ رجال الصحیح، فرمایا امام طبرانی نے اس کو اوسط میں ذکر کیا ہے اور اس کے تمام راوی صحیح کے راوی ہیں۔ محتشم حضرات، امام طبرانی نے اس کو جو ذکر کیا ہے وہ کی المعجم الاوسط کی حدیث نمبر ہے 924۔ محتشم حضرات، اس کے علاوہ یہی مفہوم ملتا جلتا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مسند احمد میں حدیث ذکر کی ہے، حدیث کا نمبر ہے 5949، اور علامہ حسبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو مجموع الزوائد میں ذکر کیا۔ مسند احمد میں زبیر علی زئی کے استاد احمد شاکر نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور یہی روایت ابواب زیبکار مجموع الزوائد میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ مختار اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا ان کان کما تقول، اگر وہ اس طرح باتیں کرتا ہے جیسا تم کہہ رہے ہو، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، یقول، آپ نے فرمایا ان بین یدی الساعۃ 30 رجلا کذابا، فرمایا قرب قیامت میں فرمایا ایسے 30 آدمی ہوں گے جو جھوٹے ہوں گے۔ محتشم حضرات، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختار ثقفی کو ان میں شمار کرتے تھے جن کی خبر آقا علیہ السلام نے دی تھی کہ وہ جھوٹے آدمی ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ تو محتشم حضرات، معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو مدعی نبوت جھوٹا اور کذاب سمجھتے تھے۔ آپ اس کے پیچھے کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جو مرزا نے روایت پیش کی ہے وہ بقول مرزا کے جعلی ہے، یونس بن عبید کا نافع سے سماع ثابت ہی نہیں ہے۔